اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرا چینل کے ناظرین، آج آپ کے لیے جس حوالے سے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مقصد روزہ۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب کسی شخص سے کوئی مشکل اور دشوار کام کروانا ہو تو اس کو کسی اچھے خطاب کے ذریعے، اچھے ٹائٹل کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی طبیعت پہ وہ کام دشوار ہو تو میرے عزیز، میرے محسن، اس طرح کے القابات سے اس کو پکارا جاتا ہے تاکہ وہ کام اس پر دشوار محسوس نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ صاحب ایمان ہونے کا ٹائٹل اور مومن ہونے کا ٹائٹل اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا چونکہ روزہ طبیعتوں پر گراں ہوتا ہے اور اس حکم کو بجا لانا بظاہر دشوار ہوتا ہے، تو رب کائنات نے مومن اور ایمان والے کا ٹائٹل عطا فرما کے اس کے اس مشکل کام کو آسان کر دیا تاکہ ہر بندہ روزہ رکھنے پر آمادہ ہو جائے۔ اور ساتھ ہی فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ مثلا جب سے انسانیت کی تاریخ ہے تب سے روزہ بھی چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ہر ماہ کی 13، 14، 15 چاند کی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے۔ بنی اسرائیل بھی یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ اور امت مسلمہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تقویٰ ہے، مقصد پرہیزگاری ہے۔ اب سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ روزہ کی حقیقت کیا ہے؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارا مع النیت، روزہ نام ہے کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا دن کے وقت نیت کے ساتھ۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کھانے پینے سے باز رہنا، بھوکے پیاسے رہنے سے تقویٰ کیسے نصیب ہوگا؟ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں، اور صوفیاء کرام نے بھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کا باطنی شیطان، جسے نفس کہا جاتا ہے، نفس امارہ کمزور پڑتا ہے۔ اور جب نفس امارہ کمزور پڑ جاتا ہے تو وہ برائی پہ حکم نہیں دیتا، نہ ہی برائی پہ ابھار سکتا ہے۔ ظاہری شیاطین تو ویسے ہی جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ظاہری شیاطین ہیں جو رمضان المبارک میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک باطنی شیطان ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اس کو قبضے میں کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے مسلمانوں پہ روزہ فرض فرمایا ہے۔ اس لیے کہ یہ کنٹرول 3 چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ نمبر 1، کم کھانے سے اور کم سونے سے اور کم بولنے سے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، کم خوردن، کم خفتن اور کم گفتن۔ یہ 3 طریقے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اپنے نفس کو کمزور کر سکتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں روزے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو گویا جو انسان روزہ رکھتا ہے
وہ اپنے باطنی شیطان کو کمزور کرتا ہے، اور جب باطنی شیطان کمزور ہو جاتا ہے تو وہ برائی پہ آمادہ نہیں کر پاتا، برائی پہ نہیں ابھارتا، اور جب اندر والا شیطان برائی پہ نہ ابھار سکے اور باہر والا باطنی اور ظاہری دونوں شیطان جکڑ دیے گئے، تو جب دونوں شیطان جکڑ دیے جائیں گے تو وہ انسان کو برائی پہ ابھار نہیں سکیں گے، اور جب برائی پہ نہیں ابھاریں گے تو انسان کو خود بخود دولت تقوی نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، روزے رکھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو روزے کا مقصد ہی یہی سمجھا جاتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں پہلے سے بھی زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ اسی مہینے کے اندر قتل و غارت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے، مہنگائی بھی سب سے زیادہ، اور گراں فروشی اور فتنہ و فساد، قتل و غارت، ہر قسم کی برائی اس مہینے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جب کہ مقصد ہی روزے کا تقوی اور پرہیزگاری ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ 11 مہینے ہمارے اندر کا شیطان جو نفس امارہ ہے وہ اتنا قوی اور طاقتور ہو چکا ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے لیے اگر ظاہری شیطان جکڑ بھی دیا جائے تو اس باطنی شیطان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بدستور اپنا کام جاری رکھتا ہے، جو 11 مہینے کرتا ہے وہی 12ویں مہینے بھی کرتا رہتا ہے۔ یعنی روزہ اور رمضان المبارک کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اثر تب ہوگا جب ہم اس حکم کی بجا آوری کریں گے، جب لوگ روزہ رکھیں گے تب جا کر وہ برائیوں سے بچیں گے، اور اگر روزہ نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدستور برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج اکثر ہمارے ہاں المیہ اسی چیز کا ہے، اور یہی مسئلہ ہے کہ لوگ روزہ نہ رکھ کر اپنے باطنی شیطان کو طاقتور بناتے ہیں، اور جو ان کو برائیوں پہ ابھارتا رہتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد گرامی ہے، اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے، ہر عبادت روزے کے سوا بندے کے لیے، لیکن اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں، میں خود ہوں، جزا اس کی اللہ ہے۔ بھائی ہر شے کی جزا جنت کی صورت میں، نمازوں کی جزا جنت کی صورت میں، حج کی جزا جنت کی صورت میں، زکوٰۃ و صدقات کی جزا جنت کی صورت میں، لیکن روزے کی جزا رب کائنات کی ذات کی صورت میں۔ فرمایا میں خود اس کی جزا ہوں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی بن سکتا ہے، شارحین حدیث نے اس کا یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انا اجزی بہ، میں اس کی جزا ہوں۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ ہر عبادت کی جزا ثواب اور جنت کی صورت میں ہے، لیکن روزے کی جزا رب کے دیدار کی صورت میں ہے، عند لقاء ربہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی رب کے دیدار کے وقت۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے تقاضے پورے کرتے ہوئے روزے رکھے اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔